میں یہ کہنا چاہوں گا امام الانبیاء تاجدار مدینہ دنیا میں آئے، اس امت کے لیے بڑے مہربان، اس امت کے لیے شفیق، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا، اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا، اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف کہا، اپنے آپ کو رحیم کہا، میرے نبی کو رب نے رؤوف فرمایا، اللہ نے فرمایا رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تاجدار مدینہ اس امت کے لیے اتنے رؤوف الرحیم کہ راتیں گزر جاتی آنکھ کے آنسو نہیں رکتے، سواری پر سوار 6 گھنٹے تک نبی کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوتا، 3 دن تک آپ کا حجرہ بند ہے اور آپ کا غم دور نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اتنا بڑا نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی نے فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر میرا رب جنت میں نہ ڈالے گا مجھے قرار نہ آئے گا، مجھے سکون نہ آئے گا۔ اللہ قیامت کے میدان میں مجھے اعزاز بھی دے گا، اس کے باوجود میں رب کے اعزاز کو قبول نہ کروں گا، میں کہوں گا نانا مجھے یہ اعزاز نہ دے، مجھے میری امت حوالے کر دے۔ وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار مدینہ، وہ محمد الرسول اللہ قیامت کے میدان میں اللہ سے خود شکوا کریں گے۔ راتوں رونے والے رات پاؤں سوج جاتے، پوری رات گزر جاتی۔ اماں عائشہ کا بیان، میں نے مصلی اٹھایا تو آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ محمد الرسول اللہ قیامت کے میدان میں میرا اور آپ کا اپنے رب سے شکوہ کریں گے، اور وہ شکوہ ایسا ہے کہ جس شکوے نے کل قیامت کے میدان کے اندر اللہ فرمائے گا الگ ہو جاؤ، اور وہی شکوہ ہے کہ آج دنیا میں رب نے پوری دنیا میں مجھے اور آپ کو ذلیل کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، رب کہے گا جبریل ادھر آ، میں نے تجھے اپنی ایک امانت دی تھی، میری امانت کو تو نے کس کے حوالے کیا؟ تو جبریل کہے گا مولا تیری کون سی امانت؟ تو نے موسیٰ کی امانت میرے حوالے کی، عیسیٰ کی امانت میرے سپرد کی، داؤد کی امانت مجھے دی، حضرت ابراہیم کی امانت میرے حوالے کی۔ اللہ کون سی امانت کا مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ میرا رب کہے گا جبریل میری امانت میرے قرآن کو تو نے کہاں ڈالا؟ تو جبریل کہے گا مولا تیرے حبیب کے حوالے کر کے آیا، تیرے نبی کو دے کر آیا، تیرے حبیب کو دے کر آیا۔ میرا رب کہے گا تو جبریل جا میرے حبیب کو میرے دربار میں لے کر آ، میں اپنے حبیب سے سوال کروں کہ میری امانت کو اس نے کہاں ڈالا، میری امانت کا کیا حق ادا کیا۔ تاجدار مدینہ اللہ کے دربار عالیہ میں میرا رب سوال کرے گا اے محمد بتاؤ اس جبریل نے میری امانت کو میرے قرآن کو کیا تمہارے حوالے کیا؟ تو میرے نبی فرمائیں گے ہاں پاک پروردگار تیری امانت کو امانت داری کے ساتھ یہ جبریل لے کر آیا، میرے قلب میرے دل پر جمع کیا اور میرے سینے پر جمع کیا، مجھے یاد کرایا، میرے حوالے کیا۔ تو میرا رب کہے گا اچھا تو لاؤ میری امانت کو تم نے کہاں ڈالا، میری امانت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے مولا تیری امانت تو میں ابو بکر کو دے کر آیا، حضرت عمر کو دے کر آیا، عثمان کے حوالے کر کے آیا، علی کو دے کر آیا۔ تاجدار مدینہ فرمائیں گے اپنی امت کے حوالے کر کے آیا۔ تو میرا رب کہے گا تو لاؤ لاؤ اپنی امت کو میرے سامنے حاضر کرو، میں آپ کی امت سے سوال کروں میری امانت کو کہاں ڈالا، میرے قرآن کو کہاں ڈالا؟ تاجدار مدینہ فرمائیں گے مولا میری امت تیرے سامنے سوال و جواب کرے یہ طاقت میری امت میں نہیں، مجھے اجازت دے دے میں آدم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ اجازت دے گا، آپ آدم کے پاس آئیں گے اور آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہے، امت میری ہے، اگر میری امت جہنم میں جائے گی، اگر تکلیف تمہیں مجھے ہوگی، احساس
احساس تو آپ کو بھی ہوگا۔ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، فرمایا کیا کہ میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرمائیں گے آدھے گناہ تم لے لو، آدھے میں لیے لیتا ہوں۔ تو آدم فرمائیں گے نہیں محمد، تمہاری امت کے گناہوں کا بوجھ یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا۔ تاجدار مدینہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور زبان پر اللہ کے قرآن کی یہ آیت آئے گی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج امام الانبیاء اگر شکوہ کریں گے امت کا تو کسی اور بات کا نہیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر مارے، نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیے گئے، نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ تاجدار مدینہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، کوئی شکوہ نہ کیا۔ 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلا، نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ ہاں میرے نبی کے راستے میں کوڑا ڈالا گیا، کوئی شکوہ نہ کیا۔ ظالموں نے پتھر مارے، نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، آپ کی زندگی پر جادو کیا گیا، کوئی شکوہ نہ کیا۔ لیکن ہاں آج قیامت کا میدان آیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زبان کھلی اور میرے نبی نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس قوم نے قرآن چھوڑا، بس پشت ڈالا، ان لوگوں نے دنیا کی دولت کے انبار جمع کیے، تیرے قرآن کی آیتیں اپنے سینے میں نہ اتاری۔ انہوں نے دنیا کے اندر شہرتوں کی جانب اپنے قدموں کو اٹھایا، لیکن تیرے قرآن کی جانب اپنے قدم نہ بڑھائیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، امام الانبیاء خود شکوہ کریں گے اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ کوئی شکوہ نہیں۔ پہاڑ فرشتے آ گئے پہاڑوں کے، آپ کہیں تو پیس دے، نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں، آگے ایمان لے آئیں گے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آج قیامت کا میدان آیا اور رب کے قرآن کی باری آئی تو نبی یہ نہ فرمائیں گے کہ اس قوم نے نمازیں چھوڑی تھی، اس قوم نے زناکاری کی تھی، اس قوم نے بدکاری کی تھی، میری امت کے لوگوں نے سود کا استعمال کیا، میری امت کے لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ نا تاجدار مدینہ قیامت کا میدان امت کھڑی ہوگی، امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش اعظم پر تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان کھلی، مولا تیرے قرآن کو نہیں پڑھا۔ میرے نبی نہ فرمائیں گے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، فرمائیں گے اللہ انہوں نے تیری امانت کا خیال نہیں کیا، تیرے قرآن کا خیال نہیں کیا، تیری امانت کو سینے میں جمع نہیں کیا۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا میں نہیں جانتا، لیکن ہاں تیری امانت کو، تیرے قرآن کو، تیری آیتوں کو اور تیرے الفاظ کو انہوں نے اپنے سینوں میں جمع نہیں کیا۔ میرا رب کہے گا اچھا میری امانت کو سینے میں جمع نہیں کیا تو ذرا ہٹ جائیں، قرآن والے ایک طرف اور قرآن نہ پڑھنے والے ایک طرف۔ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے سیکھا، جنہوں نے سکھایا، جنہوں نے محبت کی، ان کی لائن بناؤ، الگ بنا دو۔ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا لائن الگ کر دو، پڑھنے والے الگ، نہ پڑھنے والے الگ، محبت کرنے والے الگ، نفرت کرنے والے الگ۔ کل قیامت کے میدان میں قرآن سے بغض رکھنے والے یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی برائی کرنے والے یا قرآن سے دور رہنے والے، ان کی لائن الگ الگ الگ، قیامت کے میدان میں الگ ہو جاؤ۔ حشر کی گرمی، سوا نیزے پر یہ سورج، میرے رب نے قرآن میں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ یہ سورج بے نور ہوگا، روشنی کوئی نہ ہوگی، لیکن تپش ڈالتا ہوگا، گرمی ڈالتا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا سوا نیزے پر۔ آج سائنس کہتی ہے 1400 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی اور لمبائی پر یہ سورج ہے۔ کوئی جانا چاہے 50 لاکھ سال لگ جائیں، سورج نہیں آئے گا۔ قیامت کے میدان میں سوا نیزے پر ہوگا اور تپش ڈالتا ہوگا۔ اب رب کہے گا
گا لائن بنا دو، قرآن والوں کو اعزاز دو، نہ پڑھنے والوں کو، نفرت کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو، اپنے دل میں پڑھنے پڑھانے والوں سے، اماموں سے، قرآن والوں سے، حفاظ سے، علماء سے بغض رکھنے والوں کی لائن ایک طرف، انہیں عرش کا سایہ نہیں ملے گا، انہیں قیامت کے میدان کے اندر سایہ نصیب نہیں ہوگا، ان کی لائن الگ، سورج کی گرمی، سورج کی تپش، اور میرا رب کہے گا فرشتوں اب جاؤ ذرا میرے گھر والوں کو پکڑو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ فرشتے کہیں گے مولا تیرے گھر والے قیامت کے میدان میں تو کیا کہتا ہے؟ تو نے تو قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کل قیامت کا میدان، فرشتے کہیں گے مولا تو اکیلا، اکیلا بھی ایسا کہ بے نیاز، اور بے نیاز بھی ایسا نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، آہا تیرا کوئی شریک بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں، کوئی مشیر بھی نہیں، تیرا کوئی ثانی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہاں ہاں میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا، میں یکتا، میں واحد، میں احد، میں صمد۔ لیکن جاؤ جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں ہوں، جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں محفوظ ہوں، یا جن کے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کی محبت بسی ہو، میرا رب کہے گا فرشتوں جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ، میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ انہیں گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا، فرشتے جائیں گے حفاظ کو، علماء کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو پکڑ کر لائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے۔